انسان عاقل پر اس کے مالی تصرفات کے لحاظ سے بسا اوقات سفیہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سفیہ سفاہت سے ہے، وہ شخص کہ جس میں سفاہت پائی جاتی ہے اس کو سفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سفاہت رشد و عقل کا اپوزٹ ہے، رشد و عقل کا مقابل ہے۔ اس کے مقابل شخص کو کہ جس میں سفاہت نہیں پائی جاتی اس میں رشد پایا جاتا ہے، اور جس میں رشد پایا جاتا ہے اس کو رشید کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں رشد نہ پایا جائے یعنی وہ رشید نہ ہو تو اس کو سفیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ سفیہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، یعنی خرید و فروخت یا اس جیسے مالی کاموں میں کم فہمی کی بنیاد پر مال کو ضائع کرتا ہے، مہنگے مال کو سستا بیچ دیتا ہے یا گھٹیا مال کے اعلیٰ مال والے دام دے بیٹھتا ہے۔ اسے دھوکہ دینا یا ملاوٹ کا مال بیچنا، اچھے مال میں عیب نکال کر خریدنا آسان ہوتا ہے۔ جہاں خرچ نہ کرنا ہو وہ خرچ کر دیتا ہے، یا اس کی شایان شان نہ ہو وہ پھر بھی وہاں مال کو صرف کر دیتا ہے۔ اسے سفاہت کہتے ہیں۔ اسی سفاہت کی بنیاد پر اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مال میں حق کے تصرف صرف اور صرف اس کے شرعی ولی کو حاصل ہے، پس اس کی جانب سے اپنے مال کے ذریعے کی گئی خرید و فروخت یا خرید و فروخت میں ہو جانے والے اختلاف کی بنیاد پر اس کی جانب سے کی گئی صلح، یا اپنے مال کو بطور ہبہ کسی کو دینا، یا بطور تحفہ اور گفٹ کسی کو دینا، یا اپنے مال کو اجرت کے طور پر کسی کو دینا، یا اپنے مال کو کہیں وقف کرنا، یا خیار کی بنیاد پر اپنے مال پر کیے گئے کسی معاملے کو فسخ کرنا۔ مثلا اس کا ولی اس کے مال سے کوئی چیز خریدتا ہے اور بعض صورتوں میں بعض وجوہات کی بنیاد پر انسان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اس معاملے کو فسخ کر دے یعنی ختم کر دے، تو یہ اسی حق کو اختیار کرتے ہوئے یہ جا کر معاملے کو فسخ کرتا ہے، یا بیع فضولی کی اجازت دیتا ہے۔ بیع فضولی یہ ہوتی ہے کہ کسی کا مال کوئی دوسرا شخص بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرے، اور اگر اس نے اس مال سے کچھ چیز خریدی ہے یا اس کو بیچا ہے تو یہ بیع و شراء یا خرید و فروخت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک مالک کے مال اجازت نہ دے دے۔ اور چونکہ یہ سفیہ شخص مالک کے مال ہوتا ہے، اس لیے یہ اگر وہاں جا کر اجازت دے دیتا ہے تو یہ تمام صورتیں نافذ نہیں ہوں گی، یہ تمام صورتیں باطل ہیں۔ سفیہ شخص کو کسی قسم کا بھی، یا مذکورہ بالا جو چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں ان میں سے کسی صورت میں بھی اس کو اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے مال میں حق کے تصرف صرف اور صرف اس کے باپ دادا یعنی شرعی ولی کو حاصل ہے۔ اسی طرح سفیہ شخص شادی بیاہ کے معاملات میں بھی حق کے تصرف نہیں رکھتا۔ شادی بیاہ کے معاملات بھی اس کے شرعی ولی کے ہاتھ میں ہیں، جہاں وہ چاہے گا وہ اس کا عقد کر سکے گا۔ سفیہ اپنی مرضی اور ولی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی اپنا عقد اور نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، سفیہ باقی امور میں اگر بالغ ہے تو باقی امور میں یہ شرعی مکلف ہے، شرعی طور پر یہ شریعت کے تمام احکام کا پابند ہے۔ واجبات اس کے حق میں بھی واجب ہیں، محرمات اس کے حق میں بھی حرام ہیں،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اگر شرائط پوری ہیں تو یہ اس پر بھی واجب ہوتی ہیں، ان میں یہ آزاد نہیں ہے۔ اسی طرح صفیح کی جانب سے دی گئی طلاق زوجہ کو یا زہار یا خلا وغیرہ بھی صحیح ہیں اور نافذ ہوں گے۔ اسی طرح اگر وہ کسی چیز کی قسم مانتا ہے، قسم اٹھاتا ہے یا نظر مانتا ہے تو قسم اور نظر بھی نافذ ہوں گے۔ یا مثلا وہ روزہ توڑتا ہے تو روزے کے کفارہ دینے کا بھی یہ پابند ہوگا۔ اسی طرح اگر قتل خطا کرتا ہے تو قتل خطا کی دیت اور کفارہ کا بھی، قتل خطا کی دیت کا بھی یہ پابند ہوگا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ یہ تمام جو سزائیں اس کی ہیں یہ والی روزے میں منحصر ہوں گی۔ ہاں اگر روزہ یہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر مجبوری ہے کہ اس کے مال میں تصرف کیا جائے گا اور اس کے مال کے ذریعے ان واجبات کو ادا کیا جائے گا۔ وگرنہ صفی شخص اگر کسی کو تحفہ دیتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، ہدیہ دیتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی فرد کو اس کی جانب سے تحفہ ملتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی جانب سے دیا گیا مال اس کے ولی کو واپس کرے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ صفی کی صفاحت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ صفاحت کی حالت میں ہی بالغ ہوتا ہے، یعنی بلوغت سے پہلے بھی صفی تھا اور اسی حالت میں بالغ ہو جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ صفاحت اس کو بلوغت کے بعد عارض ہوئی ہے، جب وہ بالغ تھا تو صحیح تھا، بالغ ہونے کے بعد صفی ہو گیا ہے، تو یہ جو اس کو اپنے مال میں حق تصرف نہیں ہے بلکہ اس کے ولی کو حق تصرف ہے، وہ کس صورت میں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے، یعنی صفاحت اس کو بالغ ہونے سے پہلے عارض تھی اور اسی حالت میں وہ بالغ ہوتا ہے، تو واضح بات ہے کہ جس طرح پہلے باپ اور دادا کو ولایت حاصل تھی اسی طرح یہ ولایت یا اس کے مال میں حق تصرف باپ اور دادا کو ہی حاصل رہے گا۔ لیکن اگر دوسری صورت ہو، یعنی اس کو صفاحت بلوغت کے بعد عارض ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ باپ دادا کو ولایت حسب سابق حاصل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حاکم شرع کو یہ ولایت حاصل ہے۔ تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید علی حسینی سستانی دامت ظلہ کے مطابق احتیاط لازم یہ ہے کہ یہ ولایت باپ دادا یعنی ولی جو ہے اور حاکم شرع جو ولی ہے ان کے درمیان مشترک ہے، لہذا جب بھی ان کے مال میں تصرف کیا جائے طرفین کی اجازت سے تصرف کیا جائے، فقط حاکم شرع بھی تصرف نہ کرے، فقط باپ دادا بھی تصرف نہ کریں، جب بھی تصرف کریں یہ باہمی مشاورت اور ایک دوسرے کی اجازت کے ساتھ تصرف کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو تھا بیٹا اولاد کی صورت میں، لیکن اگر باپ دادا یعنی اولیاء میں سے اگر کوئی ولی صفی ہو جائے تو کیا اس کا حق تصرف اسی طرح باقی رہتا ہے؟ تو جواب نہیں، بلکہ اگر باپ دادا میں سے کوئی ایک یا ولی اولیاء میں سے کوئی ولی اگر صفی ہو جاتا ہے تو اس کی صفاحت کی بنیاد پر بھی اس کا حق تصرف ختم ہو جاتا ہے، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مال میں تصرف کرے۔ جب وہ اپنے مال میں حق تصرف نہیں رکھتا تو وہ دوسرے کے مال میں حق تصرف کیسے رکھ سکتا ہے؟